اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس ایجاب و قبول پر 23 سال گزر گئے اور ان 23 برسوں میں دنیا نے کیا کچھ نہیں دیا، لیکن اپنا قرض جو اپنے آپ پر تھا وہ آج تک نہ اتر سکا۔ حساب کتاب سے دلی نفرت تھی، وہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا۔ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ آدمی ایک غلط پیشہ اپنائے اور اس میں کامیاب ہوتا چلا جائے، اور پھر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ روپیہ اور اس سے متعلق تمام تر کاروبار میں کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے ناتا توڑ کر اسی کا ہو رہے۔ پیسہ ہی اس کے لیے بس ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عالم نزا میں بھی وہ پانی پانی نہیں پکارتا، پیسہ پیسہ پیسہ۔ دولت، سیاست، عورت اور عبادت، کامل یکسوئی، مکمل خود گزاشتگی، سرتاپا سپردگی چاہتی ہیں۔ ذرا دھیان بٹکا اور منزل کھوٹی ہوئی۔ رچی بسی جامع الحیثیات و حسیات شخصیت کا اس کوچے میں گزر نہیں۔ جب تک آدمی اپنے دل و دماغ سے ہر آرزو کو رخصت اور ہر آدرش کو ارپن کر کے خود کو ان کے لیے خالص نہ کر لے، یہ چھلاوے کہیں ہاتھ آتے نہیں۔ پھر جب مسافر اپنے قافلے سے بچھڑ کر ان کی جستجو میں بہت دور اکیلا نکل جاتا ہے اور شام کا جھٹپٹا سا ہونے لگتا ہے تو یکبارگی اسے احساس ہوتا ہے کہ منزل تو وہیں تھی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اتنے میں سورج ڈوب جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے راجپوت سرداروں کے ایک جیش کو ایک دور دراز مہم پر بھیجا تھا۔ جگ بیت گئے، چاندنی راتیں آئیں اور اپنی چاندی لٹا کے گزر گئیں۔ کتنے ہی ساون آئے اور نین کٹوروں کو چھلکا کر چلے گئے، پر وہ نہ لوٹے۔ نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آمیں، نہ بھیجے پیتیاں۔ آخر برہے کی ماری ٹھکرانیوں نے بادشاہ کو ایک عرضداشت پیش کی جو صرف ایک دوہے پر مشتمل تھی۔ سونا لامن پی گئے، سونا کر گئے دیس، سونا ملا نہ پی ملے، روپا ہو گئے کیس۔ روپا جو ہے وہ چاندنی کو کہتے ہیں، یعنی سفید بال۔ چاہے تو اسے انسانی روح کے سفر کی داستان سمجھ لیجئے۔